حدیث کی اتھینٹیکیشن کیا ہے جبکہ قرآن کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے؟ حدیث کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ وہ بھی اللہ نے لیا جی. قرآن سے اگر میں یہ ان پرنسپل آپ کو یہ ثابت کرتا ہوں کہ قرآن پہ عمل کرنے کے لیے سنت اور حدیث کا ہونا ضروری ہے، تو اس میں امپلائڈ ہے کہ دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. اللہ نے دین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، صرف قرآن کا نہیں. اگر آپ کہتے ہیں نہیں دین محفوظ نہیں ہے، صرف قرآن محفوظ ہے، تو سرکار پھر تو کام ہی ختم ہو گیا. جاؤ پھر کرو کری. بھائی دین یہ محفوظ ہے تو تبھی ہم اس دین پہ عمل کر رہے ہیں نا. قرآن جب کہتا ہے کہ جمعے کے لیے جب اذان دی جائے تو تم مسجد کی طرف آؤ، تو قرآن اذان کے الفاظ تو نہیں بتا رہا. تو اس کا مطلب ہے جو اذان دی جاتی ہے وہ قرآن میں موجود نہیں ہے، لیکن قرآن اس اذان کو اون کرتا ہے. کر رہا ہے نا اون. اس کا مطلب ہے سنت کو وہ اون کر رہا ہے. قرآن جب کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو نبی علیہ السلام کی سیرت کو وہ اون کر رہا ہے. قرآن جب نبی علیہ السلام کو کہتا ہے ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، اے نبی جب کبھی بحث ہو تو ان سے فرماؤ کہ لاؤ، اگر قرآن کو نہیں مانتے قرآن سے پہلے کوئی کتاب یا علم کے آثار لے کر آؤ. جب کتاب کا ذکر ہو گیا تو علم کے آثار کا ذکر کیوں آیا؟ یعنی انبیاء کرام کی احادیث قرآن میں ذکر موجود ہے. قرآن کہتا ہے کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرنا اور مشرک نہ ہو جانا. تو اب نماز کا طریقہ، نماز کی تسبیحات، نماز کی رکعتیں قرآن میں تو نہیں ہے، اور یہ قرآن کا کوئی عیب بھی نہیں ہے. قرآن کا عیب تب ہوتا جب قرآن سنت اور حدیث کا انکار کرتا. قرآن تو خود ہمیں کہہ رہا ہے کہ کچھ چیزیں میں ان پرنسپل تمہیں بتا رہا ہوں عقیدے کے طور پہ، کچھ اعمال کے طور پہ، ان کی تفصیلات کے لیے تم نے سنت کی طرف جانا ہے. جب خود ہی وہ سنت کی طرف دھکیل رہا ہے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تو دین محفوظ ہے. قرآن اسی وقت محفوظ ہوگا جب قرآن کی تشریح کرنے والا، جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کو اللہ نے قرآن کی تشریح سکھائی تھی سورۃ القیامہ میں کہ اے نبی قرآن جمع کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے اور اس کا بیان کرنا بھی، اس کی تشریح بھی ہمارے ذمہ ہے. وہ ساری باتیں ہم تک ٹرو فارم میں پہنچی ہوں تبھی دین محفوظ ہے. گڑبڑ ہونی تھی، وہ حضور نے بتایا ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، میری طرف جھوٹی حدیث منسوب نہ کرنا ورنہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لو. مسلم شریف میں حدیث ہے بعد والے زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو تم سے ایسی ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو تمہارے آباء و اجداد نے نہیں سنی ہوں گی. ان سے بچنا، وہ کہیں تمہیں دھوکے میں دجل میں مبتلا کر کے گمراہ نہ کر دیں. تو نبی علیہ السلام نے پہلے بتایا تھا کہ جھوٹی حدیث بنے گی. وہ تو بڑا اچھا موقع تھا، حضور کہتے ہیں بھائی حدیث لینی کوئی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اور بعض اوقات لوگ یہ والی حدیث ہمارے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں کہ جی ایسی ایسی حدیثیں بیان کرتے ہیں جو ہمارے آباء و اجداد نے نہیں سنی. اور تواڈے آباء و اجداد نے تے قرآن بھی نہیں سی سنیا ہے، حدیثاں تو باہر تکنے ہیں نا. تواڈے آباء و اجداد کسی نے قرآن ہی کوئی آیتیں اس طرح دی سنی ہیں سن کہ وہ شرک چھوڑ دیتے. تو جن کے باپ دادا نے قرآن نہیں سنا ہوا تھا ان بیچاروں کا یہ کہنا کہ ہم ایسی حدیثیں سن رہے ہیں جو ہم نے نہیں سنی ہوئی، وہ تو سرکار وہ آپ کی جاہلیت ہے نا. جاہلیت کو ہمارے کھاتے میں تو نہ ڈالیں. اور دوسرا، یہ حدیثیں امام مسلم بیان کر رہے ہیں اور وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے زمانے میں اس طرح کی حدیثیں آ چکی ہیں، اسی لیے تو میں یہ صحیح مسلم لکھ رہا ہوں. تو 1200 سال پہلے کام پہ گیا سی. اور اس زمانے کا جو انجینئر تھا امام مسلم بن حجاج القشیری، اس نے اس وقت فورسی کر لیا تھا کہ کام ڈال گیا. انہوں نے مقدمے میں لکھا ہے کہ کیا صحیح حدیثیں دنیا سے ختم ہو گئی ہیں کہ تم اس طرح کی ضعیف اور جھوٹی روایتوں کا سہارا لیتے ہو؟ میرے نزدیک تو ایسے علماء جو ان کتابوں میں ایسی حدیثیں لکھ رہے ہیں اور ساتھ یہ نہیں لکھ رہے کہ یہ روایتیں صحیح نہیں ہیں، وہ علماء کی بجائے جاہل کہلانے کے حقدار ہیں. امام مسلم کے زمانے میں امام مسلم اپنے باقی جو ساتھی علماء ہیں ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جاہل ہیں. تو اگر آج ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ علماء اور یہ بابوں کے ماننے والے جاہل ہیں تو ہم تو امام مسلم کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں. کوئی سخت زبان اگر یہ ہے تو یہی ہے نا کہ وہ اپنے زمانے کے باقی علماء اور محدثین کو کہہ رہے ہیں یہ جاہل ہیں جو اتنی زیادہ روایتیں بغیر صحت کے جمع کر رہے ہیں. اور دیکھیں امام مسلم نے جو اس وقت فورسی کیا تھا کہ کام پہ جانا ہے، وہ پہ گیا جائے. انہوں ضعیف روایتیں کٹ دینے، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں جناب اے دیکھ لو، حالانکہ محدثین نے ساتھ لکھا ہوتا ہے روایتیں صحیح نہیں ہیں، لیکن نہیں.